اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 9، سورت کا نام سورۃ الاعراف، آیت نمبر 163 تھا 166۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون۔ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جب وہ ہفتے کے معاملے میں زیادتیاں کرتے تھے، جب ان کے سمندر کی مچھلیاں ہفتے کے دن تو اچھل اچھل کر سامنے آتی تھیں، اور جب وہ ہفتے کا دن نہ منا رہے ہوتے تو وہ نہیں آتی تھیں۔ اس طرح ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ہم انہیں آزماتے تھے۔ اور وہ وقت انہیں یاد دلاؤ جب انہی کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا، تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ یا تو ہلاک کرنے والا ہے یا کوئی سخت قسم کا عذاب دینے والا ہے۔ دوسرے گروہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارے رب کے حضور بری الذمہ ہو سکیں، اور شاید اس نصیحت سے یہ لوگ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ پھر جب یہ لوگ وہ بات بھلا بیٹھے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو برائی سے روکنے والوں کو تو ہم نے بچا لیا، اور جنہوں نے زیادتیاں کی تھیں ان کی مسلسل نافرمانی کی بنا پر ہم نے انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جس کام سے انہیں روکا گیا تھا، جب انہوں نے اس کے خلاف سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کی مطلق نافرمانیوں کا ذکر تھا۔ آج کی ان آیات میں بنی اسرائیل کی ہفتے کے دن میں ہونے والی نافرمانیوں کا ذکر ہے۔ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نہ ایک دن معزز دیا ہوتا ہے ان کی عبادت کے لیے۔ جیسے اہل اسلام کو اللہ نے جمعے والے دن کو سید الایام فرمایا، اور اسی طرح اہل نصارہ کے لیے یہ اتوار کا دن مقدس تھا اور اب بھی ہے، اور یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقدس سمجھا اور مانا جاتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آزمائش میں مبتلا کیا کہ جب وہ ان کی عبادت کا دن اور یا خوشی کا دن ہوتا، یعنی ہفتے کا دن، اس دن تو سمندر کی اوپر والی تہہ پہ وہ مچھلیاں آ جاتی، اور جب باقی ہفتے کے 6 دن ہوتے ان دنوں میں مچھلی پانی کے نیچے چلی جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا۔ انہوں نے سب سے پہلے ہیلہ سازی یہ کی
کہ سمندر کے ساتھ ساتھ حوض بنائے اور چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر پانی چھوڑ دیا، جو پانی سمندر سے نکلتا اور حوضوں میں جا کر جمع ہو جاتا اور ساتھ اس کے مچھلیاں بھی بہ جاتی، اور پیچھے سے بند لگا کر اس کو بند کر دیتے تھے، اور پھر ہفتے اتوار والے دن صبح صبح وہ جو ہے مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ یعنی ہفتے والے دن ہیلا سازی کر کے پانی حوضوں میں منتقل کر دیتے تھے اور مچھلی کو قید کر دیتے تھے، اور اتوار والے دن اس کو پکڑ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے آزمائش تھی، اس آزمائش میں وہ جو ہے ثابت قدم نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے ان آیات میں، اور ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا کہ اس کے علاوہ انہوں نے ہماری اس نصیحت کو بھلا دیا۔ ان کے 3 گروہ بن گئے تھے جو مچھلی کا اب شکار کر رہے تھے نا، تو سیانے لوگوں نے کہا یہ بھی ہیلا سازی ہے، یہ نہ کرو، اللہ کی طرف سے پابندی ہے۔ ایک طبقہ کر رہا تھا، ایک طبقہ منع کرنے والا تھا، تیسرا وہ طبقہ تھا جو کرنے میں بھی نہیں تھا اور منع کرنے میں بھی نہیں تھا۔ 3 طبقوں میں یہ لوگ تقسیم ہو گئے۔ تو پھر ہوا یہ، اللہ تعالیٰ نے جو کرنے والے تھے ان کو پکڑ میں لے لیا اور ان کو تھوڑا عذاب دیا، جو بالکل نہ کرنے میں کے حق میں تھے نہ روکنے کے حق میں۔ جو روکنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی حفاظت فرمائی۔ وہ جو کرنے والے تھے ان کو پھر ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بندر بن جاؤ۔ اور پھر بستی کے ساتھ والے لوگوں نے جب صبح اٹھا، ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن جب آوازیں نہ ہوئی تو دیکھا ان کے گھروں میں پھلانگ کر دیکھا تو ان کے بوڑھے خنزیر بن چکے تھے اور ان کے جوان بندر بن چکے تھے۔ اور اس سے ایک اور نظریہ، یہ ہماری جو قوم ہے جو لبرل ازم کی، وہ انہوں نے اس آیت سے یہ مراد لیا ہے۔ دیکھیں انسان جو ہے بندر ترقی کر کے انسان بنا، یہ آج تک نہیں سوچا کہ انسان اگر تنزلی میں آئے تو وہ بندر سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے، بندر سے زیادہ ذلیل، اس کی طرف کبھی سوچ نہیں گئی، اور یہی سوچ گئی ہے یہ بندر ترقی کر کے انسان بن گیا، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بندر علیحدہ اللہ کی مخلوق ہے اور وہ انسان علیحدہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہی بیان ہوا ہے ان آیات میں۔ دیکھیے آیات کا ترجمہ، فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے آباد تھی۔ اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ جب وہ ہفتے کے معاملے میں زیادتیاں کرتے تھے، جب ان کے سمندر کی مچھلیاں ہفتے کے دن تو اچھل اچھل کر سامنے آتی تھیں، اور جب وہ ہفتے کا دن نہ منا رہے ہوتے تو وہ نہیں آتی تھیں۔ اس طرح ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ہم انہیں آزماتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ فرمایا اور وہ وقت انہیں یاد دلاؤ جب انہی کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ یا تو ہلاک کرنے والا ہے یا کوئی سخت قسم کا عذاب دینے والا ہے۔ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون۔ دوسرے گروہ کے لوگوں نے کہا یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارے رب کے حضور بری الذمہ ہو سکیں اور شاید نصیحت سے یہ لوگ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون۔ پھر جب یہ لوگ وہ بات بھلا بیٹھے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو برائی سے روکنے والوں کو تو ہم نے بچا لیا، اور جنہوں نے زیادتیاں کی تھیں ان کی مسلسل نافرمانی کی بنا پر ہم نے انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین۔
چنانچہ ہوا یہ کہ جس کام سے انہیں روکا گیا تھا، جب انہوں نے اس کے خلاف سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو نافرمانیوں سے بچائے۔ اللہ اپنی اطاعت اور اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔